حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایام بطور خاص ان دنوں میں رجب شریف میں، تو کب ان کا یوم وصال ہے، یعنی کس تاریخ کو ہے؟ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ فیضان امام جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں تو اتفاق ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تاریخ ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول ہے۔ آپ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کے اندر پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور آپ کی جو تاریخ وصال ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ کی جو تاریخ وفات ہے، دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، وہ 15 رجب ہے، کہ 15 رجب کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اس اعتبار سے جو اہل سنت ہیں بالخصوص وہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کرتے ہیں، ان کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو عمومی طور پر ایام آتے ہیں، ان کی جو عرس کی تاریخ ہوتی ہے اس میں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہو، مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہو، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا دن ہو، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن ہو، تو جو ائمہ اہل بیت بالخصوص مشہور و معروف جن کی تاریخیں مشہور ہیں، ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ خاص ان کے ایام یہ بنائے جاتے ہیں۔ ورنہ بہرحال ہمارا تو صبح و شام کی یہ دعا ہوتی ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، تو یہ ہم دعا کرتے ہیں روزانہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر، تو یہ تو ہر وقت انہیں یاد رکھنا یہ ہمارا معمول ہے، لیکن خاص جو دن آتا ہے اس میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بالخصوص امیر اہل سنت کی طرف سے اس کی تاکید ہے کہ 15 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس مبارک ہے وہ منایا جائے، اور اس میں کنڈے کی نیاز بھی ان کی نیت سے کی جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو صادق کہا جاتا ہے وہ آپ کی کثرت صدق یعنی سچائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی بعض خوبیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہوتی تو مشترکہ ہیں، بہت سارے افراد کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کسی کے اندر وہ خوبی وہ وصف نمایاں طور پر ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صداقت تھی، یعنی آپ کی جو تصدیق کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا، اس اعتبار سے آپ صدیق مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت مشہور، تو آپ عادل مشہور ہوئے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق قرار پائے۔ حضرت عثمان غنی کی جو خوبصورت صفت تھی وہ حیا اور سخاوت تھی۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و ذہانت یہ مشہور و معروف تھی۔ حالانکہ ان اوصاف کے اندر جو میں نے سب کے ذکر کیے، دیگر صحابہ کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان کو ایک خصوصی طور پر ان اوصاف کے اندر ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی، اس لیے ان کے اندر ان خاص خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اندر سچائی کی جو صفت تھی وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اس وجہ سے ان کے لقب کے ساتھ یہ جعفر صادق مشہور ہوا۔